Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ جما دیے، کہیں زمین تمہیں لے کر ڈاوا ڈول نہ ہو جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے ہم نے بارش برسائی، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی چیزوں کے عمدہ عمدہ جوڑے بنا دیے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مجھے دکھاؤ جو اللہ کے سوا ان لوگوں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ سورہ لقمان کا پہلا رکوع ہے۔ کل کے درس میں اور آیتوں میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کتاب حکیم کی آیتیں نازل کی ہیں، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے نیکوکاروں کے لیے، جو نماز ادا کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو لہو لعب میں پڑے رہتے ہیں اور لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، گفتگو کا کھیل خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، اور یہ بغیر کسی علم کے ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو بڑا ہی ذلت آمیز ہے، کیونکہ ان کے سامنے جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو غرور اور تمکنت کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں، ایسے جیسے کہ سنا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہ لہو لعب اور تماشے کی چیزیں خریدنے والوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے نیک لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، یعنی جنات النعیم، جنتیں ہیں اور وہ باغات ہیں، اس میں انسان کو ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ انسان کا جو بھی دل چاہے، جو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ رب العزت وہ نعمت ان کو نواز دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گویا فرمایا کہ تم لوگ
جنت کی نعمتوں کے بارے میں دعا مت کیا کرو کہ اللہ مجھ کو جنت میں یہ چیز عطا فرما دے، جنت میں یہ چیز عطا فرما دے، جنت میں یہ چیز دے دے، اس کی ضرورت نہیں۔ تم اللہ رب العزت سے اعلیٰ ترین جنت مانگو، کیونکہ جنت میں تمام نعمتیں موجود ہیں جس کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور جب تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی تو وہ چیز تمہارے سامنے خود بخود حاضر ہوگی۔ تو نعمتوں کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگو، جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ اس میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا ہے، اور یہ پورا ہو کر رہے گا کہ نیک لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور ایسی حکمت والا ہے کہ اس کی حکمت اور تدبیر کے آگے کسی کی کوئی چال یا کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کے ذکر کے بعد اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک مظہر بتایا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جان رہی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ رب العزت نے آسمان پیدا کیے بغیر ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو ستونوں کے ساتھ پیدا کیا، اس پر گویا کہ آسمان ایک چھت ہے، اور چھت جو ہے ستونوں پر قائم ہے، لیکن وہ ستون ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کو دکھائی نہیں پڑ رہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے، آسمان تو نظر آ رہا ہے لیکن ستون نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون ہی کے پیدا کیا ہے، کہ آسمان میں ستون ہی نہیں ہے، اور تم خود اسے دیکھ رہے ہو اپنی نگاہوں سے، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ ساری دنیا، ساری سائنس ایک طرف لگ جائے اور تحقیق کرنا شروع کر دے کہ وہ ستون کہاں ہے، تو شاید اسے ستون نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ آسمان کے سوا بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر بادل ہے، بادل صرف یہی نہیں کہ ایک دھوئے کا نام ہے، بادل کے ساتھ اس میں جو پانی ہے، یوں مان کے چلیے کہ ایسا ہی پانی ہے جیسے آپ کے سمندروں میں پانی موجود ہے، لیکن کیا بادلوں میں کوئی ستون ہے؟ وہ تو چلتے پھرتے بھی ہم کو دکھائی پڑتے ہیں، یہاں سے وہاں بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ پانی برسا دیتے ہیں، اور اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے بارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو آسمان میں تیر رہی ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ اللہ رب العزت نے سورج کو گویا بنایا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ جرا یجری کے معنی آتے ہیں دوڑنے کے، تو سورج دوڑ رہا ہے، کیونکہ وقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورج کی رفتار بہت تیز ہے، تو اس کو ہم دوڑ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں وہ ہم کو مشرق سے مغرب میں جاتا ہوا دکھائی پڑتا ہے، اور رات کے بعد جب دن آتا ہے تو پھر مشرق سے مغرب میں نظر آتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں جو اس کا چکر ہے، اس کی جو دوڑ ہے، وہ کتنی لمبی ہے کہ پوری کائنات کو منور کرتا ہے، لیکن اس کی دوڑ کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، ناپنے والوں نے اس کی دوڑ کے بانے ناپا کہ ایک سیکنڈ میں اس کی کیا رفتار ہوگی، اس روشنی کی کیا رفتار ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ناپی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے نہ جانے کتنے گنا بڑا ہے، غالباً 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہے سورج میں، ایسے ہی ہے شاید، بہت پہلے کا مطالعہ تھا شاید۔ 13 لاکھ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں،
اس جیسی 13 لاکھ زمینیں ہو وہ سورج میں سما جائیں گی، تب ایک سورج بنے گا، اتنا لمبا چوڑا ہے، وہ ہوا میں تیر رہا ہے، چاند ہوا میں ہے، دیگر تمام سیارے جو سورج سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں لیکن اتنی دوری پر ہیں کہ ہم کو نظر ہی نہیں آتے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ایسے بھی سیارے موجود ہیں جن کی روشنی آج تک دنیا میں پہنچی ہی نہیں، اور بہت سے وہ بھی سیارے ہیں جن کی روشنی زمین میں قیامت تک نہیں پہنچے گی، یہ دوری ہونے کی وجہ سے، لیکن نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ دور ہے۔ اگر یہ بھی اوپر ہیں تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا جو اسے روکے ہوئے ہوتے، لیکن ان کا بھی کوئی ستون نہیں جو ان کو روکے ہوئے ہو۔ تو جب اللہ نے یہ سارے نمونے ہمارے سامنے پیش کر دیے تو اتنا بڑا آسمان اگر اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا تو یہ اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ عین اس کی قدرت کے مطابق ہے، اس کی طاقت کے مطابق ہے، وہ جیسے چاہے اور جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس نے پیدا کی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ان میں سے ہوا محسوس ہو سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتے، گیس محسوس ہو سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اپنا سلنڈر نکال دیجئے، پانی کے شکل میں کوئی چیز نکلے گی، آپ پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، ہاں کیچ کر لیا اسے، اس کا استعمال میں لا رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، جن کے دونوں مفہوم آپ کے سامنے۔ پھر زمین میں اللہ نے پہاڑ بنا دیے، زمین بالکل گول ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے آسمان کو چھت بتایا، زمین کو بچھونا اور فرش بتایا، حالانکہ یہ تحقیق کے مطابق یہ گول ہے، لیکن اس کا گول ہونا ہمارے لیے بچھونے کے خلاف نہیں ہے، جا سکتے کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں آسمان کو چھت بتا دیا۔ تو اس زمین کے اندر اللہ نے جو پہاڑ بنائے ہیں اس کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ والجبال اوتادا ایک جگہ فرمایا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنا دی؟ میخ کا مطلب کیل، کہ جسے گاڑ دیا جائے تو وہاں وہ چیز ہلے ولے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میخ کی مانند بنا دیا، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں، جتنا اوپر ہیں اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ کہیں نیچے ہیں۔ وجہ کیا بتائی؟ ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین تم کو لے کر لڑک جائے، ڈاواڈول ہو جائے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنا دیا، اور بڑے جامد و صامد بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ پھر یہی نہیں، پھر اس میں ہر قسم کی مخلوق پیدا کر دی۔ دابہ اس کا عام مفہوم تو ہوتا ہے جانور، اگر اس کو الگ الگ کیا جائے تو جانور کا مطلب کیا ہوا؟ جان والا، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، اللہ نے وہ چیزیں پھیلا دی ہیں۔ اب اس میں انسان بھی آ گئے، اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں پرندے بھی آ گئے، اس میں وہ بھی مخلوق آ گئی جو پیٹوں کے بل چل رہی ہے۔ ساری مخلوق جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اللہ نے اس کے اندر پھیلا دیا۔ اور یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ کیسے پھیلاتا ہے، کیسے نہیں کرتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس نے تمام مخلوق پھیلا دیے۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ، یہ جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے زمین پر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، عَلَى بَطْنٍ، پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، ہم اور آپ، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پیر پر چلتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى 4، کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ،
وغیرہ وغیرہ سبا مخلوقات۔ 4 کے آگے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ 4 گویا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ پیر ہو گئے، اور زیادہ کی طرف جب ہم آ جائیں تو ہمیں بہت سی ایسی مخلوق بھی ملے گی جن کے 16 پیر بھی ہوں گے، مخلوق چھوٹی سی، اتنی لمبی سی، پتلی سی، جس کو ہم لوگ کھجورا کہتے ہیں، اور پیر اگر دیکھیں تو شاید 16 بھی ہوں گے یا اس سے زیادہ، اللہ بہتر جانے، ہے یا نہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ نے بتا دیا کہ اس زمین پر ہم نے پیدا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اب ان مخلوقوں کو پیدا کیا تو ان کو زندہ ہے، ان کے اندر روح ہے، غذا بھی ان کو ملے گی، تو آخر غذا کے اسباب بھی تو ہونے چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا کہ غذا کے اسباب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ آسمان سے بارش ہو، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے پیدا کر دیے، کس کے؟ نباتات کے اور دیگر تمام چیزوں کے جو ہم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ عمدہ جوڑے ہیں۔ آج کی سائنس نے یہ تحقیق کر کے ثابت بھی کر دیا کہ جوڑا صرف یہ ذی روح جن کے اندر جان ہے انہیں میں نہیں ہے، جن کو ہم اپنے اس میں برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب میں بھی تمام چیزوں میں جوڑے موجود ہیں۔ یہ تمام پیڑوں میں، تمام نباتات میں، تمام چیزوں میں جو ہے یہ جوڑے موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کی افزائش ہوتی ہے اور یہ بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کھجوروں میں گابھا دے رہے تھے، یعنی کوئی پیڑ نر ہوتا ہے، کوئی پیڑ جو ہے مادہ ہوتا ہے، یا ایک ہی میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہوں تو وہ ایک پھول کو دوسرے پھول سے وہ جوڑتے تھے، جتھی کرتے تھے، جفتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس میں گابھا دیتے ہیں، اس کو ایسے جوڑتے ہیں، اس نر کو مادے سے جوڑتے ہیں تو اس سے جو ہے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر نہ کرو تو دیکھ لو اللہ تو پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے اس سال کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس دن گابھا نہیں دیا، اس سال گابھا نہیں دیا، کھجوریں کم پیدا ہوئی یا ہوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم لوگ کاشتکار ہو، تم لوگ جانکار ہو، ہم تو نبی ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تم جیسے کیا کرتے تو ویسے کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ یہ تقدیر کے خلاف ہے، یہ اللہ پر یقین کے خلاف ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جو چیز تمہارے مقدر میں ہے وہ ملے گی، اس کے لیے جو تم تدبیر اختیار کر سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے وہ تم کرو، اپنے نالج کے اعتبار سے، اپنے علم کے مطابق وہ کرو، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ دنیا میں جو بھی اسباب آپ کے رہائش کے ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے بن سکتے ہیں، اس میں اگر آپ نے کوئی تدبیر اختیار کی ہے تو تدبیر آپ کے عین اس تقدیر کے مطابق ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ لہذا تم لوگ جانکار ہو، تم لوگ کیا کرو اسے، اس کا چھوڑ دو۔ صحابہ نے پھر ویسے کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہر قسم کا جوڑا پیدا کیا۔ چیزوں میں الگ الگ معاملات ہیں، بعض ایسے ہیں کہ وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں کہ ادھر نر ہے ادھر مادہ ہے، اس کا بھی پھول موجود ہے اس کا بھی پھول موجود ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے دوسرا نظام بنایا، شہد کی مکھیاں ہیں اور ادھر جگہ تمام ہیں، یہ پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں پر بیٹھتی ہیں، اس کے بعد نر کے اوپر بیٹھی، اس کا مادہ لیا، مادہ پر آئی، وہاں ڈال دیا، دونوں کی افزائش ہو گئی۔ ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ قدرت کر رہی ہے، یہ قدرت کر رہی ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ بہت پہلے کا واقعہ کب کہا ہے، کہتے ہیں کہ چائنا میں شاید انہوں نے حکم دیا کہ تمام مکھیاں مار دی جائیں۔ ہم لوگ بھی عاجز آ جاتے ہیں مکھیوں سے، خاص طور سے بارش کے موسم میں، تمام مکھیاں کیا ہو، مار دی جائیں۔
تو ہر آدمی کے حصے میں کم از کم 10 مکھی مارنے کا آرڈر آیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہاں مکھیاں ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ گیہوں کی فصل آئی، ساری فصل تباہ۔ اب انہوں نے تحقیق کی کہ وہ کیا ہے، کیوں گیہوں کی فصل تباہ ہو گئی؟ تو تحقیق سے معلوم یہ ہوا کہ اس گیہوں میں جو جراثیم لگتے ہیں وہ مکھیوں کی غذا ہے، مکھیاں انہیں کھاتی ہیں اور ہمارا گیہوں محفوظ ہو جاتا ہے اور غلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور مکھیوں کو اب کی مکھیاں تھی نہیں، کھایا نہیں، تو انہوں نے فصل ہی تباہ کر دی، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ آج کل ایک کورونا چلا ہوا ہے، انسان جس کو دیکھو تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، سارے خائف ترسا ہے، سارے ڈرے ہوئے ہیں ایسی مخلوق سے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ خوف پیدا بھی کرتا ہے۔ پھر اچھی اچھی چیزیں اس نے اسی لیے پیدا کی۔ پھر فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ زمین، سورج، آسمان، ہوا، یہ ساری چیزیں، دن رات، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تم ذرا دکھا دو کوئی ایسی چیز جو اللہ کے علاوہ دن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو، کوئی چیز پیدا کی ہو۔ 5 چیزیں خاص طور سے جو ہوتی ہیں وہ مین چیزیں ہوتی ہیں جس سے ساری چیزیں ہیں، جن میں سے خاص طور سے ذکر کروں گا زمین ہے، مٹی۔ یہ کوئی انسان، کوئی طاقت یہ سوچے کہ میں مٹی پیدا کر دوں تو مٹی بنا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، مٹی سے ساری چیزیں بنا سکتا ہے جو اس کے متعلق چیزیں۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں لکڑی پیدا کر دوں تو لکڑی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، لکڑی جو اللہ نے زمین سے اگا دی ہے، جو پیڑ اگا دیے ہیں، اس سے متعلق جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بنا سکتا ہے۔ جہاز بھی بنا سکتا ہے، بس بھی بنا سکتا ہے، گھر بھی بنا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو چاہے وہ اس میں استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے پانی پیدا کیا ہے، پانی پیدا کیا ہے، پانی کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، پانی سے ساری چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اس پانی کے ذریعے، پانی ایک، سارے پھل انیک، الگ الگ، لیکن پھلوں کا ذائقہ الگ، حالانکہ اسی ایک پانی سے سینچائی ہو رہی ہے، اسی سے اس کی سیرابی ہو رہی ہے، لیکن سب کا ذائقہ بالکل کیا ہے؟ الگ ہے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، رنگوں میں بھی، شکلوں میں بھی اور ذائقے میں بھی۔ یہ کس کی قدرت ہے کہ ایک ہی پانی سے سب کچھ پیدا کر کے دکھا رہا ہے اور سب کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس معاملہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے، یعنی جو مشرک اور منکر ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔